الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسهر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہ جب تک کٹمروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. نماز اچھی ہے حج اچھا زکوٰۃ اچھی ہے صوم اچھا مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اور اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی چند آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کی. 7 ستمبر 1973 کو پاکستان کی اسمبلی میں قادیانیوں کو اقلیت، غیر مسلم اور کافر قرار دیا گیا تھا. اسی مناسبت سے ختم نبوت کے عقیدے پر، اس کی اہمیت پر
عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پر کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کو سمجھنا پڑے گا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، ایمان والوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، تم جواب دو، تم دعوت قبول کر لو، تم بات مان لو اللہ کی اور رسول کی جب وہ تمہیں پکارے، یعنی اس پکار پر تم نے لبیک کہنا ہے، اس پکار پر تم نے حاضر ہو جانا ہے، اس پکار کے سامنے تم نے سرنڈر ہو جانا ہے، اس پکار کے سامنے تم نے سر تسلیم کو خم کر دینا ہے۔ وہ پکار آذان کی شکل میں ہو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تم نے چلے جانا ہے۔ وہ پکار اللہ کے راستے میں نکل کر تبلیغ کرنے کی ہو، تم نے نکل جانا ہے۔ وہ پکار اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی ہو، تم نے نکل جانا ہے۔ ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کیا ہوا تمہیں جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو جہاد کے لیے، اس ثاقلتم، تم زمین میں دن سے چلے جاتے ہو۔ دنیا کی محبت تمہیں میدان جہاد میں نکلنے سے مانے ہیں۔ وہ پکار ناموس رسالت کے مسئلے پر ہو، عقیدہ ختم نبوت کے مسئلے پر ہو، عظمت صحابہ کے مسئلے پر ہو، ناموس اہل بیت اور ازواج مطہرات کے مسئلے پر ہو، تم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یا ایک نقطہ تو یہ سمجھ لے کہ اللہ رسول کی بات ماننا اور پھر وہ جب تمہیں پکارے، یہ دعا واحد کا صیغہ ہے، گویا کہ اللہ کا پکارنا رسول کا پکارنا ہے اور رسول کا پکارنا اللہ کا پکارنا ہے۔ اسی بات کو یوں بھی واضح کیا گیا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی اپنی خواہش اور مرضی سے نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ تو گویا کہ حاکمیت کا جو واضح تصور ہے وہ اللہ کے پاس ہے، ان الامر للہ، لیکن اس میں نیابت اور اس میں خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفویض کر دی گئی۔ اسی لیے جو اللہ رسول میں فرق کرے گا کہ میں اللہ کی بات تو مانتا ہوں، نبی کی بات نہیں مانتا، میں قرآن تو مانتا ہوں، حدیث نہیں مانتا، میں توحید اور رسالت کو تو مانتا ہوں، ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو اس طرح کی بات کرے گا تو وہ اللہ رسول کا دشمن، اللہ رسول کی بات کا مخالف، اللہ رسول کو ایذا پہنچانے والا ہوگا، اور وہ لوگ
لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت امیز عذاب مقرر کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نیابت کو اللہ نے یوں بھی بتایا کہ فلا وربک لا یؤمنون، اے نبی تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ آپ کو اپنے معاملات میں حکم اور ثالث نہ بنا لے۔ جب تک ہم اپنی بات کو اللہ اور اس کے رسول پر پیش نہیں کریں گے اور فیصلہ آ جانے کے بعد بغیر چوں چرا کے، بغیر حیل اور حجت کے تسلیم نہیں کریں گے، اگرچہ نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، حج کرتے رہیں، عمروں پر جاتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں، جہاد کرتے رہیں، بیانات کرتے رہیں، لیکن جب تک فیصلے اللہ رسول کی منشا کے مطابق نہیں کریں گے اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ بالکل واضح طور پر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی بات میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، نزاع ہو جائے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، کوئی بات مبہم لگے تو اللہ رسول سے فیصلہ کرا لو۔ کیا مطلب؟ قرآن سے رجوع کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے رجوع کر لو، اس میں تمہیں جواب مل جائے گا۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ نے اپنی جگہ اپنے رسول کو اپنا قائم مقام بنا لیا ہے۔ اس سے بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور اتباع کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ بلکہ قرآن کی ایک آیت تو بڑی عجیب ہے، فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مومنین، اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ اس کو راضی کرے یہ لوگ اگر یہ پکے مومن ہیں۔ یعنی اگر ہم نے پکے مومن ہونے کا دعویٰ کرنا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا کا مصداق بننا ہے تو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو راستہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہے۔ اسی لیے اللہ رسول دونوں کا نام لے کر صیغہ واحد کا استعمال کیا۔ اگر اللہ رسول زیادہ مستحق ہے، زیادہ تم پر حق رکھتے ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو تمہیں اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی اتباع کرنی ہوگی۔ قل، اے نبی سمجھا دو انہیں، بتلا دو انہیں، واضح اعلان کر دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم سب اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو نبی فرماتے ہیں میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت شروع کر دیں گے۔ بھائی جو جس کا محبوب ہوتا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ اچھا کریں گے تو آپ بھی اس کے محبوب بن جائیں گے۔ جیسے آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں،
نوح علیہ السلام نجی اللہ ہے، داؤد علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہے، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہے، اللہ کے حبیب ہیں۔ تو جب ہم نبی سے محبت کریں گے ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بن جائیں گے، خود اللہ فرما رہے ہیں۔ ایک آدمی خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو سکپ کر کے آگے جانا چاہے، ممکن نہیں ہے۔ آپ جب کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں تو اس میں بعض چیزیں جو نیسیسری اور ضروری نہیں ہوتی، جو آپشنل ہوتی ہے، تو وہ بیچ میں ایڈ آ جاتا ہے، تو اس کے ساتھ کونے میں لکھا ہوتا ہے سکپ۔ اگر آپ کو یہ چیز پسند نہیں آپ اس کو سکپ کر کے آگے نکل جائیں۔ یہاں پر کوئی آپشن نہیں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کو سکپ کر کے آگے چلا جاؤں، جنت میں چلا جاؤں، اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ کی رضا مجھے مل جائے، اللہ کا قرب مجھے مل جائے، جنت مل جائے، اللہ کا دیدار مل جائے، میں جہنم سے بچ جاؤں، پل صراط پار کر جاؤں، میدان محشر کی رسوائی سے بچ جاؤں، قبر کے عذاب سے بچ جاؤں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت دل میں ہوگی تو آپ کو آگے راستہ ملے گا۔ اسی لیے اللہ کریم نے بار بار اس بات کو سمجھایا بیت رضوان میں صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ تفصیلی واقعہ نہیں بتاتا ہوں، اشارہ کرتا ہوں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ پھیلا دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے تقریباً 1400 صحابہ سے بیعت لی کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لیں گے اور جہاد کریں گے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی بیعت کر لیے جب تک ہم زندہ کرتے رہیں گے۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا، ہر صحابی اپنا ہاتھ آقا کے ہاتھ پر رکھ رہا تھا، بیعت ہو رہی تھی۔ آخر میں آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو اٹھا کر اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کہا۔ اس بیعت کو اللہ نے 26ویں پارے میں سورہ فتح میں جو بیان کیا وہ الفاظ دیکھیے، فرمایا وہ لوگ یبایعونک، جو اے نبی آپ سے بیعت کر رہے تھے، یبایعون اللہ، وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے ہم سب کے لیے ایسا مقتدا بنا کر بھیجا کہ جن کی اقتدا کر کے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور افعال رسول کو بھی اللہ نے اپنا فعل قرار دیا۔ ایک موقع پر جب آپ کنکر مار رہے تھے، تیر پھینک رہے تھے، اللہ نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یہ جو آپ نے تیر پھینکا یہ آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے خود پھینکا۔ اور اللہ رسول سے دشمنی کرنے والے اولئک فی الاذلین، وہی ذلت میں ہوں گے،
28واں پارہ سورۃ المجادلہ، اور سورہ انفال میں کہا الانفال للہ وللرسول، یہ جو مال غنیمت ہیں اس پر اگر حق ہیں تو اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔ حق ملکیت کا تصور بتلا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کو بیان کر دیا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے کوئی اختیار نہیں، کوئی آپشن نہیں، کوئی چوائس نہیں، کوئی مرضی نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں کہ وہ اللہ رسول کے فیصلے کے بعد اپنی منمانی کرتے پھرے۔ یہ کون سا مومن ہے جو شکل اپنی مرضی سے بناتا ہے، جو لباس اپنی مرضی کا پہنتا ہے، جو کاروبار اپنی مرضی سے کرتا ہے، جو شادی بیاہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، جو رسومات اور بدعات اپنی طرف سے ایجاد کرتا ہے، جو اپنے نفس کی خواہشات پر چلتا ہے، جو مال کمانے میں حلال اور حرام کی باؤنڈریز کو نہیں دیکھتا، شریعت کی لیمیٹیشنز کو نہیں دیکھتا، یہ کون سا مومن ہے؟ یہ اپنے آپ کو تو مومن کہہ رہا ہے، لیکن قرآن و سنت کے مطابق یہ مومن نہیں ہے۔ کوئی ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ مسلمان تو اللہ رسول کا اور شریعت کا غلام تھا، یہ نفس کا غلام بن چکا ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر اللہ نے یوں فرمایا حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، میرے رب نے حرام کیا تمام فحاشی والے کاموں کو، ظاہری ہو یا باطنی، رب نے حرام کیا۔ لیکن دوسرے موقع پر فرمایا ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، یہ لوگ حرام نہیں کہتے اس کو جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا، یعنی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دے دے وہ بھی ایسا ہے اللہ نے حرام قرار دیا۔ اتنا اختیار اور اتنے اختیارات کی تفویض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، گویا کہ رسول کی بات نہ ماننا یہ بھی اللہ کی حدوں کو کراس کرنا ہے اور وہ جہنم میں جائے گا۔ تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ اللہ کے رسول کی طرف۔ جب یہ رسول والی بات سامنے آتی ہے رأیت المنافقین یصدون، تو آپ منافقین کو دیکھیں گے وہ دائیں بائیں نکل جائیں گے، آئیں بائیں شائیں کریں گے، کترا کر نکل جائیں گے، اگنور کریں گے، اوائڈ کریں گے، اگنورنس شو کریں گے، غفلت کا مظاہرہ کریں گے، بے اعتنائی برتیں گے، لاپرواہی کریں گے اور ادھر ادھر دیکھنے لگ جائیں گے۔ وہ کہیں گے جی اللہ کی بات تو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، گویا کہ ایسا کرنے اور کہنے والے منافق ہیں۔ یہ منافقین کی نشانی ہے۔ تو بہرحال ان آیات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ رجوع الی اللہ کی جو عملی شکل ہے وہ رجوع الی الرسول ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک دو چیزیں تھامے رہو گے۔ بھئی قرآن تو ہے ہی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا،
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. لیکن یہاں کیا فرمایا؟ جب تک دو چیزوں کو تھامے رہو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی کی سنت. فرمائے میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، مگر جس نے میرا انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ختم نبوت کا انکار کیا. مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت اٹھ کر کہتا ہے کہ نعوذ باللہ میں آخری نبی ہوں. جس نے نبی کی نبوت اور ختم نبوت کا انکار کیا، فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا. آپ نے فرمایا میرے بعد 30 کذاب پیدا ہوں گے، جھوٹے پیدا ہوں گے، دجال ہوں گے، دجل اور مکر و فریب سے کام لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ میری اور دوسرے انبیاء کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو ایک محل بناتا ہے، اس کو بہت خوبصورت بناتا ہے، مزین اور آراستہ کرتا ہے، ایک ایک اینٹ کو بڑی محنت سے فکس کرتا ہے، پورا محل تیار ہو جاتا ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہوتی ہے. لوگ آ کر اس کا وزٹ کرتے ہیں، کیا محل بنایا ہے، کیا ڈیزائن ہے، کیا کاریگری ہے، کیا صنعت ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا ڈیکوریشن ہے. کاش یہ ایک اینٹ کی جگہ بھی فل ہو جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ اینٹ ہوں جو اس خالی جگہ پر لگا دی گئی، اب اس کے بعد کسی دوسری اینٹ کی گنجائش نہیں ہوگی. اور پھر آپ نے فرمایا ختم بی النبیون، ختم بی الانبیاء، ختم بی النبوہ، مختلف الفاظ ہیں. ختمت الانبیاء، اور یہ سب ماضی کے صیغے، میں نے نبوت کو ختم کر دیا، نبوت مجھ پر ختم ہو گئی، انبیاء کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا. اب اس کے بعد بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، یعنی اس محل میں جو ایک اینٹ کی جگہ تھی وہ بھی لگا دی گئی، اور آپ نے فرمایا کہ جی نبوت کا دروازہ بند بھی ہو گیا. اس کے بعد کوئی کہتا ہے میں ایک اینٹ ہوں جو وہاں لگنا چاہتا ہوں، اب اس محل میں جو نقب لگائے گا اس کو سارق اور چور کہیں گے، اس کو کذاب اور جھوٹا کہیں گے، اس کو دجال اور غاصب کہیں گے. اسی لیے قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات اور 210 احادیث کے بعد، مناظرے کے بعد، طویل مباحثے کے بعد، 7 ستمبر ایک تاریخی فیصلہ، ایک آئین ساز فیصلہ ہوتا ہے پاکستان کی اسمبلی میں کہ قادیانی کافر ہیں، اقلیت ہیں، غیر مسلم ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنی مسجدیں نہیں بنا سکتے، اپنی اذانیں نہیں دے سکتے. افسوس یہ ہے کہ آج تک وہ بدبخت جگہ جگہ پر اپنی سرگرمیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر اس آئین کی روح سے بھی ان پر ایکشن لیا جاتا تو آج ان کا نام و نشان بھی نہ ہوتا، بلکہ بعض حکومتوں میں ثابت ہو جانے کے بعد کہ یہ قادیانی ہے، آقا کی ختم نبوت کا منکر ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کو خدا کا رسول ماننے والا ہے، واضح ہو جانے کے بعد ان کو اہم عہدے دیے جاتے ہیں، ان کو کلیدی عہدوں پر بٹھایا جاتا ہے، ان کو کی پوسٹوں پر رکھا جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں جو اللہ رسول کو تکلیف دے اور اس کے بعد سارے مسلمانوں کی دل آزاری کرے، ہم ان کے ساتھ نرمی کریں؟
کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ باپ کی گالی تو کمزور آدمی بھی برداشت نہیں کر سکتا، بیوی کی بے عزتی پر تو بزدل آدمی بھی وہ ہتھیار لے کر میدان میں آ جاتا ہے۔ اور ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر خاموش رہیں، عقیدہ ختم نبوت پر خاموش رہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں قادیانی کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، اقلیت ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اللہ رسول کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن ہے، قرآن اور حدیث کا منکر ہے، اور ہمارے لیے بھی بدترین دشمن ہے۔ ہم کسی بھی صورت میں ان سے کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اس عقیدے کو اپنے دل و جان میں بسانا اور رگ و ریشے میں اس کو رچانا ہوگا، تب بات بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام حدیث میں آتے ہیں، انا محمد، انا احمد، انا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، انا الحاشر یحشر الناس علی قدمی، انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ماحی ہوں، اللہ میرے ذریعے سے کفر کو مٹائے گا، میں حاشر ہوں، لوگوں کو میرے قدموں پر جمع کیا جائے گا، میں عاقب ہوں، جس کے بعد پیچھے کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ہمارے آقا نے تو قیامت تک آنے والے جو فتنے تھے نشاندہی کر دی، قیامت کی صبح تک آنے والے جو فرقے تھے ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ تمام انبیاء کی بات ہو گئی، خلفائے راشدین کی اتباع کی بات ہو گئی، صحابہ کے معیار حق ہونے کو بتلا دیا، یہاں تک کہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتا دیا، امام مہدی کے بارے میں بتا دیا۔ خدا نخواستہ بلکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، یہ بات بھی بتا دی۔ خدا نخواستہ اگر یہ بدبخت نبی ہوتا تو اس کے بارے میں نہیں بتایا جاتا۔ تو اسی لیے اس عقیدے کو سمجھنے کے لیے 1 سپٹمبر جو جمعرات کے دن آ رہی ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے ایک عظیم الشان اور فقید المثال ایک عالمی کانفرنس ہونے جا رہی ہے مزار قائد کے پاس، شارع قائدین کے پاس، جس میں حجت الاسلام شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قائد وفاق المدارس العربیہ قاری انیف جالندری صاحب اور تمام مسالک کے بڑے حضرات شریک ہوں گے۔ ہر مسلمان اپنی دینی حمیت کا، غیرت ایمانی کا ثبوت دے، 1 ستمبر کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں اور ضرور اس کانفرنس میں شریک ہو۔ اس میں قادیانیت کے پردے کو اور ان کی سازشوں کو بے نقاب کیا جائے گا، اور اسی سلسلے میں آج عشاء کی نماز کے بعد یاسین مسجد میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی مبلغ مولانا راشد مدنی صاحب جو پنجاب سے تشریف لائے ہیں وہ بیان کریں گے۔ تمام مسلمان ضرور اس میں شریک ہو، دوست احباب کو دعوت دے۔ ہمارے سارے کام بعد میں ہیں، لیکن ناموس رسالت پر، عقیدہ ختم نبوت پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہم ساری چیزوں کو قربان کریں۔ تو بھرپور شرکت ہم نے کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔